يا أمي أقطف دوما أحلى الزهر سار تعطر كل البيت تنتظر قدومك يا انسان مرکب ہے جسم اور روح کا. دیکھیں ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں بہت اچھا انسان ہے, تو اچھے میں کبھی اس کی باڈی مراد ہوتی ہے, کبھی اس کی روح مراد ہوتی ہے. اچھا اس لحاظ سے ہے کہ صحت مند ہے, ہینڈسم ہے, اس کو بھی لوگ اچھا کہتے ہیں. کیا خیال ہے؟ اور کسی کی اخلاق اور عادات اچھی ہوں اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ اچھا کہا جاتا ہے نا, کہ بھئی یہ بہت اچھی عادات کا ہے. تو عادت اچھے ہونے سے باڈی کے اچھے ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی اندر سے کہتے ہیں ہم اچھا ہے نا, تو روح اچھی ہے, اس کی روح اچھی ہے. روح اچھی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جھوٹ نہیں بولتا, دھوکے باز نہیں ہے, لالچی آدمی نہیں ہے, اور بے وفا نہیں ہے, احسان فراموش نہیں ہے. کہتے ہیں نا, حالانکہ ممکن ہے باڈی بہت اچھی ہو, اس کی بڑا خوبصورت ہو, مگر احسان فراموش ہو. اور ایک آدمی باڈی کے لحاظ سے بالکل بھی اچھا نہیں ہے, معذور ہے, بدصورت ہے, لیکن ہو سکتا ہے اخلاق کے لحاظ سے بہت اچھا ہو. تو پتہ یہ چلا کہ انسان کے دو پہلو ہیں, ایک اندر کا انسان اور ایک باہر کا انسان. باہر کا انسان فوراً نظر آتا ہے, فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے. اندر والا اتنے آرام سے سمجھ میں نہیں آتا, اس کے ساتھ معاملات کرنے پڑتے ہیں, اس کو قرضہ دینا پڑتا ہے. بھائی جیسے باہر کے انسان کو سمجھنے کے لیے لیبارٹریاں ہیں, ٹیسٹ ہیں, بلڈ ٹیسٹ کرواؤ فوراً رپورٹ آ جائے گی, تو ایسے اندر کے انسان کو سمجھنے کے لیے بھی لیبارٹریاں ہیں. جیسے ٹیمپریچر چیک کرنے کے لیے تھرمامیٹر ہے نا, یار ان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا. بھائی تھرمامیٹر سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی بخار ہے بھی یا ویسے ہی دھوپ سے گرم ہے. بعض دفعہ آدمی استری کے پاس سے اٹھ کے آیا ہوتا ہے, چولہے کے پاس سے اٹھ کے آیا ہوتا ہے, ویسے ہی گرم ہو رہا ہوتا ہے. تو تھرمامیٹر سے پتہ چلے گا کہ سچی مچی کا گرم ہے یا جھوٹی موٹی کا ہے. بھائی غلط تو ہمیں بھی روزہ لگ رہا ہے, صرف آپ کو نہیں لگ رہا. سب کا رمضان سب کے لیے, ایک دن کا فرق پڑتا ہے پشاور میں. اب تو پشاور میں بھی روزہ ہے اور یہاں بھی روزہ ہے, سب کا روزہ چل رہا ہے. تو جیسے تھرمامیٹر سے پتہ چلتا ہے کہ سچی مچی کا گرم ہے یا جھوٹی موٹی کا گرم ہے, تو ایسے ہی اندر سے کوئی اچھا ہے یا نہیں. تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ آپ سے آ کے کہے کہ میں بہت اچھا ہوں, لوگ کہیں کہ یہ بہت اچھا ہے. اس میں بعض دفعہ دھوکہ ہو جاتا ہے. اس میں بعض مرتبہ جیسے دھوپ سے بھی ماتھا گرم ہو جاتا ہے تو دھوکہ ہوتا ہے کہ یہ بخار ہے بھی یا نہیں ہے. تو ایسے ہی بعض دفعہ لوگ تعریف کر رہے ہوتے ہیں بہت اچھا آدمی ہے, بعض دفعہ اس کی داڑھی بڑی خوبصورت ہوتی ہے, بعض دفعہ چہرے پہ عجیب نور آیا ہوا ہوتا ہے, ایسا نور برس رہا ہوتا ہے, ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو نور مارکیٹ میں ایسا نور تو ملتا ہی نہیں ہے جیسا حضرت جی کے چہرے پہ آیا ہوا ہے. تو بہت سارے معاملات ہیں جن سے انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ اچھا ہے, لیکن اس میں بعض دفعہ وہ گمان صحیح بھی ہوتا ہے, مگر بعض دفعہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ دھوکہ. تو وہ تھرمامیٹر یہ ہے کہ قرضہ دیں. کیا دیں اس کو؟ قرضہ دیں, اور ڈیٹ بتا دیں کہ فلاں تاریخ کو واپس کر دینا. تو اس میں 3 درجات ہیں لوگوں کے. ہر چیز میں 3 درجات ہوتے ہیں نا, گڈ, بیٹر, بیسٹ. اچھا, بہتر اور بہترین. بھائی دنیا میں کسی بھی لغت میں 3 ہی حصوں میں تقسیم کیا ہے کہ یا تو برا ہوگا, یا نہ برا نہ اچھا, یا درمیانہ, اور یا بہت ایکسیلنٹ جسے کہتے ہیں, بہت اچھا, ہڈو بچوں جسے کہا جاتا ہے ہماری زبان میں. تو یا تو بہت اچھا ہوگا جس کو عربی میں درجہ احسان تک پہنچا ہوا انسان کہتے ہیں, کہ احسان تک پہنچ گیا, یہ درجہ احسان. تو آپ اس کو پیسے دیں, بڑی رقم دیں, اور کہیں کہ فلاں تاریخ کو واپس کر دینا, اور بتا دینا بھائی میرے پاس تو نہ کوئی پولیس ہے جب میں تمہارے گھر پہ آؤں. اپنی کمزوری ظاہر کر دیں. ویسے انتظام رکھیں پولیس کا, کیونکہ امتحان کے چکر میں پیسے ڈوب جائیں گے. تو اگر وہ وقت پہ پیسے نہیں دیتا, جیسے کہ دے گا بھی
نہیں، چاہے وہ کتنا نیک پرہیزگار نمازی ہو، چہرے پہ بڑی خوبصورت داڑھی ہو، کئی حج کیے ہوئے ہوں اس نے، عمروں پہ عمرے، ہر سال کیا ہو رہا ہے؟ عمرہ، تراویح کی ایک رکعت بھی نہیں چھوٹی کبھی، نہ رمضان کا روزہ چھوٹا ہے، لیکن اگر وہ پیسے، زیادہ تر امکان یہی ہے کہ ٹائم پہ پیسے نہیں دے گا، وہ نہیں دے گا، جب نہیں دے گا تو آپ اس کو یاد دلائیں گے، یاد دلائیں گے تو اس کو ایسے یاد آئے گا جیسے پتہ نہیں ایک عجیب سی چیز آپ نے اس کو یاد دلا دی، بہت دباؤ ڈالے گا دماغ کے اوپر، اچھا ہاں اچھا 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 کچھ یاد پڑتا ہے، تو آپ کہیں گے ابھی دے دو بھائی، تو وہ جواب میں کہے گا یار ابھی کچھ مسائل ہیں تھوڑا ٹھہر جاؤ۔ وہ پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ وہ یہ دیکھتا ہے کہ جس نے مجھے قرضہ دیا ہے نا، دیکھوں یہ کتنا مجبور ہے، اگر یہ گزارا چلا سکتا ہے تو پیسے دینے کی کیا ضرورت ہے ابھی بھائی اگر اس کو ابھی ضرورت نہیں ہے تو میں کیوں دوں، کوئی اس کا نقصان تھوڑی ہو رہا ہے، لہذا وہ گھسیٹے گا۔ گھسیٹنے کا معیار کیا ہے کہ وہ الٹے سیدھے بہانے کرے گا، اس لیے نہیں کہ اس کو ضرورت ہے، بلکہ اس لیے کہ آپ کو کتنی ضرورت ہے۔ اس کو پتا ہے کہ اگر یہ بہت سخت ضرورت مند ہوا تو یہ میرے بہانوں سے متاثر نہیں ہوگا، یہ چیچڑی کی طرح چپک جائے گا میرے، تو آپ کو جب تک وہ چیچڑی کی طرح چپکائے گا نہیں اور آپ ایک عذاب بن کے اس پر مسلط نہیں ہو جائیں گے، وہ یہ سمجھے گا کہ اس سے پہلے اگر میں نے پیسے دے دیے تو میں دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف ہوں، کہ ایک آدمی کو ضرورت نہیں تھی پھر بھی اس کے پیسے لوٹا دیے میں نے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ یعنی اس کو تو ضرورت ہے نہیں تو میں کیوں دوں بھائی۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ضرورت ہو یا نہ ہو، اخلاقی ذمہ داری، مذہبی ذمہ داری یہ ہے کہ جس کی امانت ہے اس کو لوٹائی جائے، چاہے ضرورت ہو یا نہ ہو۔ ضرورت کی کیا بات ہے؟ آپ قرضہ واپس لینے کے لیے جائیں، اگلا پوچھتا ہے کوئی ضرورت ہے فوری طور پر، یہ سوال ہی احمقانہ ہے۔ ضرورت کا تمہیں کیا اس سے کہ ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر آپ دوبارہ فون کریں گے، تیسری مرتبہ فون کریں گے تو اس کو غصہ آئے گا کہ یار میں لے کے کہیں بھاگ نہیں جاؤں گا، میں زمین پہ رہتا ہوں، میں مریخ پہ نہیں رہتا، کیا ہو گیا؟ دے دیں گے، بول دیا نا، زبان انسان کی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے، ایسے ڈائلاگ پھینکنا شروع کر دے گا، لالچی ہو اور تمہیں مرا جا رہا ہو کہ پیسوں کے علاوہ کہ گزارا نہیں ہوتا، جب اس وقت کچھ اور کنڈیشن تھی، اب بالکل چینج، تو میجورٹی اس طرح نکلے گی۔ دوسرے لوگ وہ ہیں کہ آپ ان کو فون کریں گے، یاد دلائیں گے اور بتائیں گے آپ نے پیسے لیے تھے، تو وہ کہیں گے ایک عجیب سا ان پہ ہوگا ایک قہر بن کے نازل، لیکن انہوں نے چونکہ بیانات سنے ہوں گے علماء کے اور بہت آخرت کا خوف، تبلیغ میں 4 مہینے لگ چکے ہیں اور ویل للمطففین والی آیتوں کے درس سنے ہوئے ہیں کہ تباہی ہے، جہنم کی آگ ہے ان لوگوں کے لیے جو حق لینے کے وقت تو بڑے تیز ہوتے ہیں اور جب دینے کی باری آتی ہے تو ڈنڈی مارتے ہیں۔ اس طرح کی آیتیں سنی ہوں گی تو ایک عجیب کشمکش، ایک طوفان بپا ہوگا ان کے اندر کہ یار ایک طرف جہنم کی آگ ہے اور ایک طرف فلاں کا قرضہ ہے، تو راتوں کو کروٹیں لیں گے، دینے کا دل نہیں چاہ رہا نا، لیکن چونکہ تقوی، للہیت، بزرگوں کے بیانات، اللہ والوں کی صحبت اور ایک عجیب ہلچل کہ کسی کا مال کھانا، جہنم کی آگ، یہ سب وعیدیں، اور بالآخر وہ دے دیں گے، لیکن ان کو ایسا لگے گا کہ جیسے ہم نے، یعنی ہم سے بڑا دنیا میں نیک کوئی ہے ہی نہیں۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جن کو قرآن میں کہا والسابقون السابقون، جو جنت میں سب سے آگے ہوں گے، یہ وہ ہیں، اس زمانے کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں، یہ وہ ہیں جو آپ کو فون کر کے یاد دلائیں گے بھائی کل میں نے آپ کے پیسے واپس کرنے ہیں، میں نے ڈائری میں لکھا ہوا تھا، تو آپ بتائیں کہ میں کہاں دوں، چیک دے دوں، کیش دے دوں، آپ کے بینک میں ڈپازٹ کروا دوں، یا گھر پہ آ کے دے دوں اور گھر کا ایڈریس دے دیں آپ مجھے، اور آپ کی بڑی نوازش کہ آپ نے میری وقت پر مدد کی تھی، تو آپ جواب میں کہیں گے ارے نہیں اس تکلف کی ضرورت، ویسے تو آپ یہ کہیں گے نہیں لیکن ایک مثال دے رہا ہوں، ارے نہیں اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے، میں خود آ جاتا ہوں، ارے نہیں بھائی آپ کیوں آ رہے ہیں، آپ نے تو مجھ پر احسان کیا،
اب یہ تو میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کی رقم آپ تک پہنچ, آپ کو آنے کی ضرورت نہیں, خدا نخواستہ کوئی راستے میں ڈاکو چھین لے, آپ کا تو پہلے ہی جو ہے وہ نقصان اتنا آپ نے مجھ پر احسان کی, میری ذمہ داری ہے. تو میں نے اس لیے آپ کو فون کر دیا کہ ٹائم پورا ہو گیا ہے تو کہیں لیٹ نہ ہو جائیں. آپ نے بھی آگے کے لوگوں سے وعدے کیے ہوں گے, یا کوئی مسئلہ ہوگا, نہیں بھی کیے ہوں تو بھائی ہماری تو ذمہ داری ہے, آئندہ بھی تو لینا ہے نا. ایک مثال دے رہا ہوں تو ٹھیک ہے. تو جو ہے اچھا, بعض لوگ جو بالکل کھڑے ہوتے ہیں نا معاملات میں, وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ دوبارہ بھی قرضہ چاہیے ہوتا ہے ان کو. میرا ایک چھوٹا سا بزنس بہت عرصے سے ہے, وہ کیا ہے وہ نہیں بتاؤں گا میں. تو 10 سال پرانا واقعہ ہے. میں نے وہ کسی کو ایک چیز اپنی فروخت کی, تو جب میں نے فروخت کی تو پیمنٹ ہی نہیں دے رہا, وہ لے کے غائب. اور اپنا ہی دوست جگری, جس سے ایسے رشتے ہوتے ہیں نا جیسے لنگوٹی یار جسے کہتے ہیں, اکٹھے ہی پلے بڑے جوان اکٹھے ہوئے, اس کو میں نے ایک اپنے جو بھی تھا ہمارا جو بزنس, اس کو میں نے بیچا وہ مال. تو وہ جناب شارٹ. پہلے تو روز ملاقات ہوا کرتی تھی شیر شاہ میں, گزرتے ہوئے مدرسے سے ہم گھر جاتے تھے, چائے وائے بھی پیتے تھے. شارٹ کبھی نظر بھی آ گیا تو وہ اچھا ہاں ہاں میں دوں گا, ہاں ہاں ہاں. تو ایک دن کیا ہوا, فون آیا کہ میں آپ کے پیسے دینے گھر پہ آ رہا ہوں. میں خوش بھائی, میں نے کہا یار دیکھو توبہ تو اسے کہتے ہیں. آج کہاں تو ہم جب جاتے تھے تو محلہ گلی بدل لیتا تھا ہمیں دیکھ کے, اور آج فون آیا ہے کہ خود. میں نے کہا ٹھیک ہے جی, آ گیا. گھر میں بیٹھے ہم نے چائے وائے پلائی, پیمنٹ نکال کے دی اور کہا کہ مزید مال چاہیے. سمجھ رہے ہیں مطلب یہ تھا, اس کو پتا تھا کہ یار وہ تو بک گیا ہے یا اس کا تو حساب ہو گیا ہے, تو اب کیا چاہیے اور چاہیے. تو ظاہر ہے وہ پرانی. میں نے کہا ہاں, دل میں نے سوچا ابھی میرے آدھے پیسے پھنسے تھے, اب میں تجھے ڈبل دوں گا تو ڈبل پھنسیں گے. تو ہم نے بھی ٹوپی کرائی. ہم نے کہا ایکچولی اصل میں تو ٹوپی کرانی یہ نہیں کہ نہیں ہے, وہ بھائی گھمانا پڑتا ہے. تو سب ایک دوسرے کو کیا کر رہے ہیں, ٹوپیاں کرا رہے ہیں, کیونکہ پتہ ہے کوئی بھی کلیئر ہے ہی نہیں. تو میں نے کہا یہ اس کو نہیں کہا کہ آپ یہ بھی لے کے غائب ہو جاؤ گے. ہمارے ایک دوست کے سیمنٹ کا بزنس تھا. ایک آدمی آتا سیمنٹ کی بوریاں لے کے جاتا, مدرسے کا باورچی تھا وہ ہمارے. تو ہم نے اس سے پوچھا آپ ماشاءاللہ صحت مند ہو, اور جو ہے وہ کیا ہوا آپ کے ساتھ, ابھی آپ اتنا ٹف کام کر رہے ہو. اس نے پھر پتہ چلا کہ کروڑ پتی آدمی تھا, اس کا بڑا بزنس تھا سیمنٹ کا. کیا ہوا ہے کہ ایک صاحب آتے, اس سے مال اٹھاتے اور فوراً جو پیمنٹ کی ڈیٹ دے کے جاتے اسی ڈیٹ پہ فوراً پیمنٹ کر کے چلے جاتے. یہ سچی مچی کا واقعہ بیان کر رہا ہوں, اور یہ واقعہ قصے کہانیاں نہیں ہیں, یہ عبرت کے واقعات ہیں. کہ جو موضوع جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں, ان واقعات سے انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گی اور ہمیں پھر اپنی اصلاح کا موقع ملے گا. تو وہ کیا کرتے کہ جو وہ پیمنٹ کا جو ٹائم ہوتا ایگزیکٹ اس ٹائم سے پہلے پہنچا دیتے. تو یہ بڑے متاثر ہوئے کہ ماشاءاللہ بندہ, اصل میں وہ آدمی بڑا فراڈی تھا, وہ اعتماد پیدا کرنا چاہ رہا تھا. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں اگر کوئی وقت سے پہلے پیسے لے کر آ جایا کرے تو بھی گڑبڑ ہے, یا تو یہ بہت اچھا ہے یا یہ زیادہ امکان آج کل اسی کا ہے کہ یہ بہت بڑی کچھ فلم ہے, یہ تمہیں ڈس نہ لے کہیں. ٹھیک ہے نا, کیونکہ اتنے اچھے آج کل مارکیٹ میں شارٹ ہیں, اتنے نیک لوگ. میں تو بہت کوئی نیک ہو نا, کوئی عقیدت میں ہاتھ پاؤں چوم رہا ہوں میں ڈر جاتا ہوں. میں نے کہا یار اگر بم سے اڑائے گا تو یہی اڑائے گا بھائی. صحیح بات ہے, تو اتنی جلدی یقین نہیں آتا کسی کی عقیدت پر. تو وہ کیا ہے کہ جی وہ سیمنٹ کی بوریاں اٹھا کے لے جاتے, بھائی ایک سوزوکی چاہیے, ایک یہ چاہیے, اور وہ ایک دم وقت پہ پیمنٹ ہوتے ہوتے 1 سال میں اعتماد بحال کر لیا. ایک دن آئے اور اتنا مال چاہیے, پورا مال اٹھا لیا فیکٹری کا, اور کہا کہ کل پیمنٹ کر دوں گا. انہوں نے کہا یار ہمیشہ کر ہی دیتا ہے پیمنٹ, ہمیشہ کر دیتا ہے. تو اب انسان مروت میں آ جاتا ہے. اس نے کہا نہیں یار یہ تو بہت زیادہ کروڑوں کا مال تم لے کر جا رہے ہو, یہ تو نہیں نا, ویسا تو نہیں. اس نے کہا یار آج تک کبھی دھوکہ دیا میں نے؟ ڈائلاگ تو بڑے اچھے ہوتے ہیں, بتاؤ آج تک کبھی کیا ایسے؟ نہیں دیا آج تک. تو یار زبان بھی کوئی چیز ہوتی ہے یار, ایسے ڈائلاگ کر کے. اب میں تو نہیں زیادہ سکھاؤں گا, پھر سیکھ جائیں گے آپ لوگ. تو سب کو پتہ ہی ہے یہی ہو رہا ہے مارکیٹ میں, زبان بھی کوئی. انہوں نے پورا مال پکڑا دیا کروڑوں روپے کا, اور وہ مارکیٹ سے
آج تک اس کا نہیں. اور یہ بیچارہ باورچی لگا ہوا ہے مدرسے میں, جس کا سیمنٹ کا کروڑوں کا بولو بھائی بزنس, یہ بیچارہ تنخواہ لے رہا ہے مدرسے میں بیٹھ کے ساری. وہ تو دین تھا, یہ دھچکا برداشت ہو گیا کہ چلو یار دنیا ہے نا, مسافر خانہ ہے. اگر دین نہ ہوتا تو خودکشی کر کے, بولتے کیوں نہیں بھائی, لٹک جاتا. تو 3 درجات سمجھ میں آئے. ایک وہ جو ترسا رہے ہیں, یہ برے لوگ ہیں. ایک وہ جو وقت پہ دے دیتے ہیں مگر اتنا سوچ کے کہ جہنم کی آگ کا تصور کر کے دل نہیں چاہ رہا ہوتا, تو یہ صحیح ہیں, نہ اچھے ہیں نہ برے. اور ایک وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے آپ کو کال کر کے اطلاع دے کے بتائیں گے بھائی آپ کی پیمنٹ کا وقت آ گیا ہے, آپ بتائیں میری ذمہ داری ہے میں کہاں پہنچاؤں. اور اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ مزید پیسے نکلوانے ہیں, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھائی اگر ہماری موت واقع ہو گئی تو یہ پیسے ہمارے